پیارے کریمہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 اور پارہ نمبر 24، آیت نمبر 68۔ اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، چند معلومات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو کہ محترم مقدس مہینہ ہے اور یہ سال کی بہار ہے، ماہ رمضان المبارک، اور اس مہینے کی بہار قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم جو کہ ان شب قدر میں نازل کیا گیا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم 19ویں شب یا 21ویں شب یا 23ویں شب، اس میں کسی ایک شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے، لیکن معتبر روایت کے مطابق 23 رمضان مبارک قرآن کا نزول ہوا۔ یہ کتاب مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، جس کے لیے خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب، آسمانی کتاب، سب سے آخری کتاب اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس ماہ مبارک میں چاروں کتابوں کا نزول ہوا، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ ہر ایک کتاب 6 تاریخ، پھر 12 تاریخ، پھر 18، اس طرح چاروں کتاب کا نزول ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جو ہماری مقدس کتاب ہے، محترم کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، یہ کتاب نازل ہوئی ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے لیے ایک فصل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا خطبہ جمعہ میں کہ ہر چیز کے لیے فصل ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے بھی ایک فصل ہے، وہ ہے ماہ رمضان مبارک۔ اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور شب قدر جس میں تاکید کی گئی ہے کہ اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ تلاوت تب کی جائے گی جب انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہو، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم بھی دے۔ یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے امت مسلمہ کا۔ جہاں پر انسان دوسری تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک انسان، ایک چھاتر جو کہ ابھی اس کی عمر کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن اسی عمر میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، جو اس میں کالج میں جاتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے۔ ایک کتاب نہیں ہوتی، سائنس ہوتی ہے اور دوسری کتابیں ہوتی ہیں، سب موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی 500 صفحے کی، کوئی 1000 صفحے کی، کوئی 200 صفحے کی۔ تو کیا ہمارا ایک فریضہ نہیں بنتا جہاں پر ہم اتنی کتابیں ایک دن میں سبجیکٹ پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک قرآن کی تعلیم حاصل کریں، وہاں پر قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد لوگوں کو سکھائیں۔ اور اس میں والدین کی بھی خاص ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے ان کو کہا جانا ہے کہ آپ حاصل کریں، وہاں پر دینی تعلیم کے لیے ان کو کہا جائے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کی جائے۔ اگر آپ گھروں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، اگر آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، تو آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دوسروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر پڑھانے والے ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بہت وسائل موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمارے لیے مشکل تھی، مجبوری تھی، تو کوئی اس کا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ آج کے دور میں بہت ٹیکنالوجی ہے، دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، قرآن سے
قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے سوال کیا جائے گا۔ جہاں پر سوال ماں باپ سے ہوگا وہاں پر سوال اولاد سے بھی ہوگا۔ کیوں؟ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، عاقل ہو جاتی ہے، اس کا خود کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی دینی تعلیم کی طرف پڑھے، وہ بھی دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کرے۔ لیکن دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں، ہماری سوسائٹی میں آج یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ یہ قرآن ہمارے درمیان سے چلا جائے۔